बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी इलेक्शन की तारीख लेने के लिए। गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त थी और गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ इस दरख्वास्त में अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि हमें हर सूरत में इलेक्शन की तारीख चाहिए, क्योंकि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अपने इलेक्शन करवाना होता है और अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाया जाता तो ये आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। जस्टिस जवाद हसन साहब की अदालत में समाअत हुई। असद उमर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो भी मौजूद थे। उनके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, शिबली फराज, सिब्तैन खान जो साबिक़ स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, और पूरी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पूरी तैयारी के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए और अली ज़फ़र साहब आप जानते हैं उनका ख़ास तरीका है दलाइल का, और वो एक बड़े धीमे लहजे में आइन और कानून की बात समझाते हैं। और जस्टिस जवाद हसन साहब के ये रिमार्क्स थे कि पाकिस्तान में जमहूरियत को चलने दें। इलेक्शन कमीशन के वकला और वफाकी हुकूमत के वकला रखना डाल रहे थे समाअत में और वो उसको लटकाना चाहते थे। अदालत ने कहा खुदा के लिए जमहूरियत को चलने दें। जब आइन ने कह दिया है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है तो आप उस 90 दिन से आगे कैसे जा सकते हैं? आपकी जब आइनी ड्यूटी है कि आप इलेक्शन करवाएं और आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे, तो आप तो आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है। ये क्या तमाशा लगा हुआ है मुल्क में? खैर, उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर भी किया गया और बड़ी डिटेल उसमें आर्गूमेंट्स हुए। मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फवाद चौधरी की एक दरख्वास्त थी। एक तो फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद आज 3 बजे पेश किया जाएगा। पहले 11 बजे पेश करना था, फिर 3 बजे पेश किया जाएगा। अभी पेश नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में। उस पर बहुत अहम समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात, तमाम मुकदमात जो मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, तमाम मुकदमात की रिपोर्ट तलब कर ली है, तफसीलात तलब कर ली हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में नबील शहजाद वकील हैं और नबील शहजाद इसमें पिटिशनर हैं, जो कि कज़न हैं फवाद चौधरी के, वो इसमें पिटिशनर हैं। उन्होंने दरख्वास्त दी थी और इसमें अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब अदालत में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया और वफाकी हुकूमत पंजाब और वफाकी वजारत दाखिला से जवाब तलब किया। अदालत आलिया ने महकमा होम पंजाब, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और डायरेक्टर जनरल FIA को भी नोटिस जारी कर दिए। साबिक वफाकी वजीर के करीबी अजीज़ नबील शहजाद की दरख्वास्त पर अज़हर सिद्दीक ने दलाइल दिए, जबकि दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने की। उस पर जो मौक़िफ़ अपनाया गया कि फवाद चौधरी के खिलाफ बगावत का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस तरह के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज करने की हमारे पास इतलात हैं। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि निगरान हुकूमत को किसी सियासी शख्सियत के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का अख्तियार नहीं है। तमाम फ़रीक़ैन को मुकदमात की मालूमात के लिए ख़त लिखा गया, किसी इदारे ने मालूमात मुहैया नहीं की। खदशा है कि उन्हें दोबारा किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वकील अज़हर सिद्दीक ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत तमाम इदारों को मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे और अदालत फवाद चौधरी को दीगर कायम मुकदमात में पेश होने तक ज़मानत भी मंजूर करे। तो अदालत ने कहा कि पहले अभी तक तो कोई मुकदमा सामने नहीं है, तो कल का दिन दे देते हैं इदारों को, और तमाम इदारों को, पुलिस को, वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, तमाम इदारों को कल तक का दिन दे देते हैं। कल ये अपनी तफसीली रिपोर्ट, जवाब, रिकॉर्ड सारा कुछ जमा करवाएंगे और कल देखेंगे। अगर तो अदालत मुनासिब समझेगी तो इंटरम रिलीफ के तौर पर उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर देगी पाकिस्तान में। जैसे इसी अदालत ने शहबाज गिल को पूरे पाकिस्तान में हर तरह के मुकदमात में हिफाजती ज़मानत दी हुई है 6 फरवरी तक। अदालत इसमें भी दे देगी। अदालत ने चाहा कि चूंकि इसमें हम लंबी तारीख नहीं दे रहे, कल की तारीख है, कल रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं, कल रिपोर्ट मंगवा लेते हैं और फिर कल आपकी जो इंटरम एप्लीकेशन है उसके ऊपर हम जो है वो ऑर्डर जारी करेंगे। और इंशाअल्लाह फवाद चौधरी को इस मुकदमे के अलावा, ये बहुत ज़रूरी है, इस वजह से ज़रूरी है, अगर आज़म स्वाति का जब मामला बना था तो इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में चली जाती। जब इमरान रियाज खान का मामला बना था, आपको याद होगा, 3 दिन तक उस बेचारे को मजिस्ट्रेट की अदालतों में जलील करते रहे और मैं वो शख्स था जिसने पहले दिन जब अतर मिनल्ला साहब के पास केस दिया था तो जो वकला थे इमरान रियाज खान से, उनसे रिक्वेस्ट की थी और आपके ज़रिए, आपकी वसातत से भी मैंने
بتایا تھا کہ ہائی کورٹ میں جائیں، بھلے کچھ بھی ہو جائے لیکن ہائی کورٹ میں ضرور جائیں۔ تو ہم نے دیکھا سندھ ہائی کورٹ نے، بلوچستان ہائی کورٹ نے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانتیں ہوئیں، پھر یہ مقدمات خارج ہوئے تو ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اعظم سواتی کے حوالے سے بھی پہلے درخواستیں دائر کر دی جاتی، اسٹے آرڈر لے لیا جاتا تو معاملات کچھ اور ہوتے، لیکن چونکہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک الگ ایک چیزیں چل رہی ہیں، اس وجہ سے وہاں سے پھر جو امیدیں ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی۔ بہرحال کل کے لیے اس میں جواب طلب کر لیے۔ جبکہ دوسری جانب جسٹس جواد حسن صاحب نے عدالت میں سماعت کی۔ عدالت نے کہا گورنر پہلے بھی خاموش تھے، اب بھی اپنی پوزیشن واضح کریں، گورنر کا رویہ سنجیدہ نہیں ہے۔ عدالت نے کہا جب اسمبلی تحلیل کا آئین نے کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اسمبلی تحلیل پر گورنر نے پہلے بھی دستخط نہیں کیے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنر خاموش رہے اور اسمبلی تحلیل ہو گئی، تو اب بھی ان کا جو رویہ ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے، وہ غیر سنجیدہ ہیں۔ پنجاب میں انتخابات کا شیڈول جاری نہ کرنے اور گورنر کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس جواد حسن صاحب نے سماعت میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو جمہوری حقوق کی فراہمی بنیادی حقوق دینے کے مترادف ہے۔ دوران سماعت عدالتی حکم پر تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے آئین کا دیباچہ پڑھا۔ اسد عمر جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جب علی ظفر صاحب آرگومنٹس کر رہے تھے تو عدالت نے باقاعدہ اسد عمر کو روسٹرم پر بلایا اور کہا کہ آپ آئین پاکستان کا دیباچہ پڑھیں۔ پھر آئین پاکستان نے جو کہا ہے کہ بھئی آئین پاکستان کا دیباچہ یہ کہتا ہے کہ ملک میں اصل جو حاکمیت اعلیٰ وہ تو اللہ کی ہے، اس کے بعد عوام جس کو چوز کرے گی، عوام کے چوزن ریپریزنٹیٹیو جو ہیں ان کے پاس تمام کے تمام اختیارات ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ دیباچہ پڑھا تو عدالت نے کہا کہ آئین کے تحت شہریوں کو سیاسی انصاف کی فراہمی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، جو سیاسی آپ کی انصاف ہے وہ فراہم کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے کہا کہ آگاہ کیا جائے کہ گورنر انتخابی شیڈول کی فراہمی کا آئینی حق رکھتے ہیں، جس پر وکیل تحریک انصاف نے کہا کہ اسمبلیوں، عدالت نے کہا کہ آئین کا مجھے وہ آرٹیکل پڑھ کے سنائیں کہ جس میں گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد تاریخ کا اعلان کرے گا۔ اس پر تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن میں انتخابی شیڈول جاری کرنا گورنر کے لیے آئینی تقاضا ہے اور گورنر آئینی طور پر پابند ہیں۔ علی ظفر صاحب نے دلائل میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت یہ گورنر کا آئینی اختیار ہے۔ پٹیشن میں الیکشن کمیشن کو فریق اس لیے نہیں بنایا گیا کیونکہ انتخابی تاریخ مقرر کرنا گورنر کا اختیار ہے۔ عدالت نے کہا ہم پاکستان میں ہیں، ہم جمہوریت کا تحفظ کریں گے، جمہوریت کا تحفظ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس جواد حسن نے اسد عمر سے استفسار کیا کہ کیا آپ کو ان قانونی حوالہ جات کی کاپی کیبنٹ میں ملی، جس پر رہنما تحریک انصاف نے جواب دیا کہ جی میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے، لیکن یہ یقینی طور پر ایک اہم قانونی نقطہ ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل دیے کہ گورنر آئینی طور پر ہر صورت اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز میں انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ دوران سماعت عدالت میں بھارتی اور برطانوی عدالتوں کے بھی حوالہ جات پیش کیے گئے۔ بھارت میں جو جمہوریت ہے، بھارت میں جو الیکشنز کے معاملات ہیں ان کے بھی حوالہ جات، سپریم کورٹ، بھارتی سپریم کورٹ کے حوالہ جات پیش کیے گئے اور برطانوی عدالتوں کے حوالہ جات علی ظفر صاحب نے پیش کی کہ جمہوریت کتنی ضروری ہے، اسمبلیوں کا تحلیل ہونا یہ نارمل سی بات ہے، جمہوریت میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ جمہوریت یہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں تو اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے کام کیا ہے یہ جمہوری اور آئینی کام کیا ہے۔ جو گورنر کی جانب سے اور پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ آئین کے اگینسٹ ہے، اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات جو بار بار عدالت کی جانب سے کی جا رہی تھی کہ جو معاملات ہیں وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، آئین اور قانون بڑا واضح ہے، آئین اور قانون کے آپ آئین اور قانون سے ہٹ ہی نہیں سکتے۔ بہرحال عدالت نے کہا کہ آئین کا دیباچہ شاہراہ کے راستے کا دروازہ ہے، دیباچہ میں ہر چیز واضح طور پر لکھی ہوئی ہے۔ گورنر پہلے بھی خاموش تھے، اب اپنی پوزیشن واضح کریں، گورنر کا یہ جو رویہ ہے یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ ساتھ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کی جانب سے جواب کے لیے وقت مانگنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمیں ٹائم دیا جائے۔ عدالت نے کہا 48 گھنٹے گزر گئے یہ پٹیشن دائر ہوئے اور اس کو فکس ہوئے اور آپ نے ابھی جواب بھی نہیں تیار کیا، کیا کوئی آپ کوئی سیریس نہیں ہے اس سارے معاملے میں؟ اور کہا کہ کدھر ہیں 200 لا افسر جو اٹارنی جنرل آفس میں بیٹھے ہیں؟
7 لا افسر میری عدالت میں بیٹھے ہیں، سارا کیس سن کے تیاری کی، کیسے آپ مہلت مانگ رہے ہیں جب آپ کو پورے کیس کا پتہ تھا، آپ کو یہ پتہ تھا کہ یہ کیس فلاں دن لگا ہے، آپ کو یہ پتہ تھا کہ یہ پٹیشن ہے، تو پھر آپ نے تیاری کیوں نہیں کی؟ جسٹس جواد نے کہا کہ عدالت کو بتایا جائے کہ کتنے لا افسر موجود ہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت کا معاملہ ہے، پٹیشن تو ہفتے کی دائر ہے، 48 گھنٹے سے زائد ہو گیا اور آپ وقت مانگنے آ گئے ہیں۔ گورنر پنجاب کا پرنسپل سیکرٹری کدھر ہے؟ عدالت کو آدھا گھنٹہ لگے گا، کیوں نہ عدالت آج ہی فیصلہ سنا دے؟ جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا میں وہ جج نہیں ہوں جو فیصلے محفوظ کر لوں، میں ادھر سنتا ہوں اور ادھر فیصلہ لکھوا دیتا ہوں، میں پوری پٹیشن پڑھ کے آیا ہوں اور میں پورا آئین دیکھ کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آئین کہاں مجھے یہ اختیار دیتا ہے کہ میں گورنر کو کہوں کہ آپ کی یہ آئینی ذمہ داری ہے، اس کو پوری کریں، میں گورنر کو ہدایت دے سکتا ہوں، کیونکہ الیکشن تو 90 دن کے اندر ہی ہونے ہیں، اس کے علاوہ آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریمارک کیا کہ یہ تحریک انصاف کا کیس نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کا کیس ہے، یہ عوام کا کیس ہے، گورنر کا نمائندہ آئے یا نہ آئے، پرنسپل سیکرٹری کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ یہ عدالت کی توہین ہے کہ کسی لا افسر نے تیاری نہیں کی۔ میں کراچی میں تھا جب مریم نواز لاہور پہنچی تو میں بھی ایئرپورٹ پر تھا، پٹیشن پڑھ کر تیاری کر لی تھی، اور میں جب لاہور ایئرپورٹ پر اترا تو مجھے آدھا گھنٹہ میں بھی رش میں پھنس گیا، لیکن میں نے پٹیشن پڑھی ہے، میں تیاری کر کے آیا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ یہ معاملات جمہوریت کے اور آئینی معاملات ایسے ہیں کہ آپ ٹائم نہیں دے سکتے، آپ ان چیزوں کو لٹکا نہیں سکتے۔ تو عدالت نے کہا کہ عدالت نے اتنی کتابیں پڑھی اور تیاری کی ہے مگر یہاں وقت مانگا گیا۔ جسٹس جواد حسن نے کہا بڑا دکھ ہوا کہ الیکشن کمیشن کے وکلاء اور وفاقی حکومت کے وکلاء، ان کا جو رویہ ہے انتہائی قابل تشویش ہے، یہ بجائے اس کے کہ عدالت کو آئین اور قانون کے مطابق اسسٹ کریں، یہ بہانے کار ہیں، اور عدالت ان باتوں کو سمجھ رہی ہے، عدالت پھر فیصلے دینا بھی جانتی ہے۔ جسٹس جواد حسن نے پنجاب میں انتخابی شیڈول جاری کرنے کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو سماعت کے لیے باقاعدہ طور پر منظور کرتے ہوئے وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن، گورنر پنجاب اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 فروری کو جواب طلب کر لیا، اور عدالت نے کہا کہ آپ کے پاس یہ 3 دن ہیں، آپ تیاری کر لیں، اپنا جواب بھی تفصیلی جمع کروائیں اور اس کے بعد اسی دن فیصلہ ہوگا۔ عدالت نے کہا یہ معاملہ آگے نہیں جا سکتا۔ اچھا، جب اسد عمر باہر نکلے، میڈیا سے گفتگو کی، اسد عمر نے بھی یہ بات کی کہ لاہور ہائی کورٹ معافی دینے کو تیار نہیں ہے، لاہور ہائی کورٹ اب ان کو مزید کوئی ٹائم نہیں دے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے واضح کہہ دیا ہے کہ الیکشن 90 دنوں میں ہی ہوگا اور الیکشن کی تاریخ گورنر کو دینی پڑے گی۔ یہ معاملہ آگے جائے گا تو پھر آگے بھی بیٹھے ہیں نا، آئین کے خلاف تو کوئی نہیں جا سکتا، آئین کی جو جس طریقے سے توہین کی جا رہی ہے یہ نہیں برداشت کی جائے گی۔ بہرحال جو فواد چودھری کے ریکارڈ کل کے لیے طلب کیا ہے مقدمات کا، اور جو یہ کیس ہے اس میں 3 جنوری کے لیے عدالت نے 3 فروری کے لیے سماعت جو ملتوی کی ہے۔ جو 5 رکنی لارجر بینچ ہے، عمران خان کا توشہ خانہ اہلی ریفرنس اور جو ان کی عہدے سے ہٹانے، جو چیئرمین شپ سے ہٹانے کی نوٹس کے خلاف درخواست ہے، اس پر آج سماعت 12 بجے بینچ نے شروع کی ہے۔ اس کا احوال میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔